اسلامیہ کالج ریلوے روڈ تاریخ پاکستان کا گہوارہ، قائد و اقبال کی نشانی، ایک ایسا ادارہ جس کے کونے کونے سے بانیان پاکستان کی یادیں جڑی ہیں۔ کامرس کالج لاہور تو 1857 کے بعد دہلی کالج کی ایک نئی شکل تھی لاہور میں، جس کے طلباء نے قائد اعظم کی حفاظت کا فریضہ نبھایا، جس ادارے میں علامہ اقبال نے اپنی شہرہ آفاق نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ پڑھی۔ علامہ اقبال نے اس کالج سے بے پناہ انسیت کے باعث اپنی تمام تر کتب اس کالج کی لائبریری کو عطیہ کر دی، جہاں آج بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریسرچ ہو رہی ہے، جس کا افتتاح ولی افغانستان امیر حبیب اللہ خان نے کیا۔ یہ قصہ ہے قریباً 1.5 صدی پہلے کا، جب برے صغیر میں تعلیمی انحطاط اپنے عروج پر تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں ایک انقلاب کی ضرورت تھی۔ اسی فیصلہ کن موڑ پر سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کا آغاز کر کے برے صغیر کے مسلمانوں کو ایک واضح سمت فراہم کی۔ اسلامیہ کالج میں بہت سارے عمرا نے کنٹریبیوٹ کیا، جن میں علی گڑھ کے نواب سر مزمل اللہ شامل ہیں۔ نواب بہاولپور نے بہت کنٹریبیوٹ کیا اس کالج کی تعمیر میں اور اس کی ترقی میں، اور مسلم عوام نے بھی بہت اس میں کنٹریبیوٹ کیا۔ تو اسلامیہ کالج جس طرح علی گڑھ ہے، اسلامیہ نے ہند کے جذب و جنون کا ایک مظہر، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی ہے مسلمانان ہند کے جذب و جنون کا ایک مظہر، ویسے ہی اسلامیہ کالج لاہور مسلمانوں کے جذب و شوق اور جذب و جنون کا ایک مظہر ہے۔ سر سید احمد خان کی اس جد و جہد کے زیر اثر تحریک علی گڑھ شروع ہونے کے 7 سال بعد اہلیان پنجاب اور لاہور کے چند ہمدرد مسلمانوں نے 24 ستمبر 1884 میں مسجد بکن خان اندرون موچی دروازہ لاہور میں انجمن حمایت اسلام کی شروعات صرف 54 روپے کی حقیر اور معمولی رقم سے کی۔ ابتدا میں انجمن کا مقصد صرف تبلیغ اسلام تھا، مگر تعلیمی میدان میں اس کی خدمات ناقابل فراموش ہے۔ اسی سلسلے میں 1886 میں صرف 23 طلباء کے ساتھ ایک پرائمری سکول مدرسہ المسلمین قائم کیا گیا، جو ابتدائی طور پر شیراں والا دروازے میں قائم ہوا۔ اب یہ اسکول کے درجے تک ترقی کر گیا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ انجمن نے بہت سی تعلیمی درسگاہیں قائم کی۔ انہی تاریخی درسگاہوں میں سے ایک قابل فخر کارنامہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کا قیام بھی ہے۔ یہ کالج مئی 1892 میں اسلامیہ ہائی سکول شیراں کے 2 کمروں میں قائم کیا گیا۔ داخلے کے وقت سکول میں طلباء کی تعداد 7 تھی، مگر سال کے آخر تک یہ تعداد 11 ہو گئی۔ کالج کے مجموعی طور پر 2 کمروں میں سے ایک کمرہ کلاس روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جبکہ دوسرا پرنسپل سٹاف اور کالج کے دفتر کے لیے مخصوص تھا۔ 1905 میں جگہ کی قلت کے باعث انجمن حمایت اسلام نے اسلامیہ کالج اور کالج ہاسٹل کی تعمیر کے لیے 50 کنال اراضی 46,000 روپے کی خطیر رقم سے خریدی۔ 3 مارچ 1907 میں ولی افغانستان امیر حبیب اللہ خان سیاحت کے لیے لاہور آئے تو انہوں نے کالج کا سنگ بنیاد رکھا اور 20,000 روپے کالج کی تعمیر کے لیے اور 6,000 روپے سالانہ کی رقم عطیہ منظور کیا۔ انہی کے نام پر کالج کا ہال حبیبیہ ہال کہلاتا ہے۔ اسلامیہ کالج کا یہ ہال وہی تاریخی مقام ہے جہاں پر قائد اعظم 11 مرتبہ تشریف لائے اور لاہور میں تحریک پاکستان کے مرکزی سرگرم کارکنان نے اسلامیہ کالج کے طلباء سے خطابات کیے۔ برے صغیر میں تحریک پاکستان کے وقت جہاں سب کی نظریں آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف لگی ہوئی تھیں، وہیں آل انڈیا مسلم لیگ اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جس کی قیادت اسلامیہ کالج کے طلباء کر رہے تھے،
तहरीक पाकिस्तान को अपने खून से सींच रही थी, जिसका वाज़ेह सबूत 1946 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग की वाज़ेह कामयाबी थी। इस्लामिया कॉलेज वो इदारा है जिसने अपनी इल्मी, अदबी, सियासी खिदमात के जरिए कायदे आज़म की जद्दोजहद और इकबाल के ख्वाब को वो जला बख्शी कि मुसलमानों के हाथ में वो सरजमीन आ गई जहां वो अपनी तमाम उमंगों और हर ख्वाब को हकीकत कर दिखाएं। इस कॉलेज की सफेद पुरनूर और खामोश इमारत आज भी उसी शान बेनियाजी से खड़ी है जो कि मुसलमान नौजवानों को उसी जोश जिंदगी की तहरीक दे रही है जो अब गर्दिश अयाम में गुम हो चुका है। ये इमारत ना सिर्फ तहरीक पाकिस्तान की एक तारीख है, आज की नौजवान नस्ल को इस अजीम इदारे के बारे में आगाह होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि इस अजीम इदारे को कौमी विरसा करार दे और इसकी मुकम्मल सजावट, खूबसूरती और तारीख को महफूज बनाने के हवाले से अपना किरदार अदा करे। मौजूदा प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मलिक अंजुम जावेद साहब कॉलेज की तामीर और तरक्की के लिए कोशां हैं।